عزیز وعلیکم طلباء السلام آج ورحمۃ سے وعلیکم السلام مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید حیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 40 سبق ہے ماشاء اللہ، اور زیر مطالعہ احادیث 3863 سے 3874۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے خاص الفاظ کی وضاحت کریں گے اور احادیث کی جو اسنادی حیثیت ہے اس کی نشاندہی بھی انشاءاللہ ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس لیسن کے حوالے سے پہلی حدیث کی جانب براہ راست احادیث نصوص کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کون سی پہلی حدیث اور کس سے مروی ہے۔ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ حدیث، یہ دیکھیے آپ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب الجہاد کے ضمن میں یہ احادیث آ رہی ہیں، اور باب اعداد آلت الجہاد، جہاد کے جو ہتھیار ہیں ویپنز، ان کی تیاری کے بارے میں کس حد تک شریعت میں اس کی اہمیت ہے اور ایک مسلمان کو اس بارے میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے اور تیار رہنا چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی حدیث، وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من عالم الرمیہ، جس نے سیکھا تیر اندازی کا ہنر، من عالم الرمیہ، جس نے تیر اندازی کا ہنر سیکھ لیا، چیزیں کہتے ہیں اس کا انداز، تیر کو چھوڑنا، چلانا، پھینکنا، ٹارگٹ پہ لگانا، ثم ترکہ، تو پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا، رک گیا اسے، لیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں، او قد عصا، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے تو وہ ہم میں سے نہیں، یا آپ نے یہ فرمایا قد عصا کہ تحقیق اس نے نافرمانی کی، یعنی نافرمانی کا مرتکب ہوا شریعت طاہرہ میں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ایک اعتبار سے یہی ہے کہ وہ آپ کے طریقہ پر نہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تیر اندازی جہاد کرنے کا سبب بنتی ہے، یعنی تیر اندازی کا سیکھنا اگر جہاد کے لیے ہے، تو پھر اس کا ترک کر دینا گویا ایسا ہے جیسا کہ جہاد کو ترک کر دینا ہے، اس لیے فرمایا کہ لیس منا او قد عصا۔ موجودہ دور میں تیر اندازی کے عوض جدید ترین ہتھیار مراد ہوں گے، یعنی تیر اندازی کا ذکر اس لیے کہ اس وقت یہ بہترین ہتھیار تھا دشمن کے مقابلے میں، لیکن اب تو بھی جدید ترین لیٹسٹ اسلحہ ہے، ویپن ہے، اس کی تیاری اس سے مراد ہوگی۔ ہو گیا، یہ باقی کلیئر ہے۔ آتے ہیں اگلی حدیث ہمارے پاس، وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سیدنا سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے علی قوم، ایک قوم کے پاس، قوم کے لوگوں کے پاس، من اسلم، اسلم قبیلہ سے، یتناضلون بالسوق، جو کہ آپس میں جو ہے وہ تیر اندازی کا کھیل کھیل رہے تھے، جیسا کہ کھیل بھی ہوتا ہے اور ساتھ مقابلہ بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یتناضلون بالسوق، اپنا جو بازار ہے اس میں در بازار، وہ اپنا آپس میں تیر اندازی کا کھیل کھیل رہے تھے۔
کالا تو آپ پہنچے وہاں تو آپ نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو اے بنو اسماعیل، اسماعیل کی اولاد، خوب تیر اندازی کرو، فإن اباکم کان رامیًا، بے شک تمہارا جو باپ تھا وہ بھی بہت تیر انداز تھا، کان رامیًا، وانا مع بنی فلان، اور میں جو فلاں کی اولاد ہے ان کے ساتھ ہوں، وانا مع بنی فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفعل اس میں شریک ہوئے۔ بڑی یہ اہم بات ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے حکم بھی دیا ارمو، اور یہ بھی فرمایا اور خود بھی اس میں شریک ہوئے۔ گویا آپ نے فرمایا وعنا مع بنی فلان لأحد الفریقین، دو فریق تھے، دونوں ہی کھیل کھیل رہے تھے، تو آپ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، دو فریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، میں فلاں کے ساتھ ہوں، آپ نے یہ فرمایا۔ ہم ساکو بیدیہم، جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں دونوں میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ ہوں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، یعنی ٹھہر گئے، رک گئے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ تیر اندازی کرو، کھیلو، کھیل جاری رکھو، اور میں فلاں جو گروہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہوں میں، تو وہ سب رک گئے۔ کام ساکو بیدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا کھیلنے سے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا مالکم، کیا معاملہ تمہارا، آپ رک گئے؟ قالو، کہنے لگے وکیف نرمی وانت مع بنی فلان، کہ ہم کیسے تیر اندازی کی یہ مشق یا پریکٹس کریں یا کھیل کھیلیں، آپ فلاں بنی فلاں کے ساتھ ہیں، آپ فلاں قبیلے کے جو اولاد ہیں ان کے ساتھ ہیں آپ، تو ہمیں تو یہ گوارا نہیں آپ کے خلاف کھیل لیں یا آپ دوسرے فریق میں ہو کر کھیلیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا ارمو، خوب کھیلو، خوب تیر اندازی کرو، آپ نے دوبارہ اس بات کو رپیٹ فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا وانا معاکم کلکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیے ذرا صحابہ کو کس حد تک یہ محسوس ہوا کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں، انہیں یہ خاصا محسوس ہوا۔ تو وہ صحابہ جو ہیں وہ رک گئے کھیلنے سے ہی، تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں، شریک ہوں تمہارے ساتھ، تم کھیلو، تو پھر وہ جو بات بن گئی وہ مطمئن ہو گئے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، یتنازلون بین بالسوق کا ترجمہ ہے وہ آپس میں بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور من جملہ اس حدیث کے فوائد میں سے بنی اسلم جو تھا جن کا ذکر ہے، اسلم کی اولاد یعنی بنو اسلم، یعنی بنو اسلم کا اسلم قبیلہ اور اس کے جو لوگ تھے، یہ انصار کا قبیلہ تھا مدینہ میں، تو معلوم ہوا کہ انصار اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا نا ارمو بنی اسماعیل، تو حقیقت میں وہ بنو اسلم سے ان کا تعلق تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے اسماعیل کے بیٹو، اے اسماعیل کی اولاد، تو اس سے یہ معلوم ہوا یہ بنو اسلم جو قبیلہ کے لوگ تھے ان کی اصل حضرت اسماعیل سیدنا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جوانی میں شکار کا شوق تھا، تو آپ بڑے بہادر اور تیر انداز تھے، ویسے بھی آپ کا جو پیشہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور پھر وہ اس سے گزر بسر بھی کرتے۔ آپ اتفاق سے آپ کے جو والد محترم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ 2 بار گئے وہاں حجاز ان سے ملنے یا ان کی جو گھر والوں کی خبر گیری کے لیے، تو اتفاق سے وہ باہر شکار کے لیے گئے ہوئے ہوتے تھے، دونوں بار نہیں ملے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے لوگوں کو تیر اندازی کی ترغیب اس طرح سے دی، یہ تمہارا آبائی پیشہ ہے، اس کو خوب بڑھاؤ اور خوب تیر اندازی کرو، خاص طور پر جب یہ جہاد کے مقصد کے لیے ہوگا تو پھر یہ جناب یہی عبادت بن جائے گا، یہی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 3865 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان ابو طلحة يتترس مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آنا ابو طلحہ یتترس مع النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بترس واحد، ایک ہی ڈال سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچاؤ کر رہے تھے، یعنی اس کی پریکٹس کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جہاد میں کیسے اس کو استعمال میں لانا ہے، کس طرح دشمن کے وار سے بچنا ہے، حملے سے بچنا ہے، کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ایک ہی ڈال کے ساتھ، ڈال جو ہوتی تھی نا لوہے کی، دشمن کی طرف سے کوئی تیر یا حملہ یا تلوار وار ہو تو اس سے آگے کر کے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو ترس واحد، ایک ہی ڈال کے ساتھ۔ وکان ابو طلحہ حسن الرمی، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہترین تیر اندازی کرنے والے تھے، تیر اندازی کے ماہر تھے۔ فکان اذا رما تشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ، ہاں جی، فکان اذا رما، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب پھینکتے، تیر پھینکتے تھے، شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینظر الی موضع نبلہ، تو جہاں ان کا تیر گرتا تھا جا کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اٹھا کر، تشرف یعنی پورا مکمل اوپر گردن سیدھی کھڑی کر کے نظروں کو اٹھا کر جھانک کر دیکھتے، ینظر الی موضع نبلہ، تو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نظر اس تیر، یعنی تیر کے گرنے کی جگہ کو، الی موضع نبلہ۔ قول بخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کان ابو طلحہ، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتترس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد، ایک ہی ڈال کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے تھے۔ فکان ابو طلحہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حسن الرمی، بہترین تیر انداز تھے۔ فکان اذا رما تشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب وہ اس کھیل کے دوران، یعنی مشق پریکٹس کے دوران جب وہ تیر پھینکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشرف النبی، دیکھتے جھانک کر اس کو، جیسے کہ ایک آدمی ایڑیاں اٹھا کر دور سے باقاعدگی سے دیکھتا ہے۔ فینظر الی موضع نبلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیکھتے اس تیر کے گرنے کی جگہ کو۔ رواه البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ ترسن کا معنی ہے ڈال، اور تیر اندازی رمی، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس پر، جیسا کہ الا ان القوت الرمی، پہلے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، خصوصاً جب جہاد کی تیاری کے لیے ہو۔ اور اب اس کا حکم جو ہے وہ بقیہ لیٹسٹ جو ویپنز ہیں یا بارود ہے یا دشمن کے خلاف استعمال ہونے والا ہتھیار ہے، وہ ہر اس پر اطلاق ہوگا۔ آگے آتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ فی نواصی الخیل، کہ برکت جو ہے البرکہ فی نواصی الخیل، گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں ہے، یعنی گھوڑے کی پیشانیوں میں ہے۔ نواسی، ناسیت ان کی جمع نواسی، اور الخیل گھوڑا، گھوڑے کی پیشانیوں میں یا گھوڑوں کی پیشانیوں کہہ لو، الخیل جو ہے یہ جو ہے استغراق کا کہہ لو، جنس کا، گھوڑوں کی تمام جو قسمیں ہیں ان کی پیشانیوں میں برکت ہے، گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث کے الفاظ، البرکۃ فی نواسی الخیل، اس کو انڈر لائن کیجئے پوری کو، کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث اور اس طرح کی جو دیگر احادیث ہیں اسی موضوع میں، گھوڑے کی پیشانیوں میں برکت الفاظ آئے ہیں، تو ان احادیث میں گھوڑا رکھنے کی فضیلت جہاد کے لیے واضح ہوتی ہے کہ اگر جہاد کے لیے گھوڑا پالا ہوا ہے تو وہ سراسر ایک باعث اجر و ثواب کا عمل ہے۔ اور جہاں حدیث میں یہ ہے کہ نوست گھوڑوں میں ہے، گھوڑے میں نوست، جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نوست ہے تو نوست ہے عورت میں اور گھوڑے میں، اور بھی اس کا نام حدیث میں آیا ہے۔ اس سے مراد وہ گھوڑا ہے جو جہاد کے لیے نہ ہو، یا وہ بیکار ہو، یا وہ بوجھ ہو، یا کچھ گھوڑے دلیری کی وجہ سے مبارک ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ایک مالک کے لیے بڑی برکت کا باعث ہوتے ہیں، بڑی ایک فوائد کا دنیاوی اعتبار سے بھی۔
اور کچھ بزدلی کی وجہ سے منحوس خیال کیے جاتے ہیں کہ جو ناکارہ ہوتے ہیں، نہ کھٹو ہوتے ہیں اور صرف کھاتے ہیں، مالک پر بوجھ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو منحوس کہتے ہیں۔ چلیں جی، تو گھوڑا جو ہے اگر جہاد کے لیے ہو تو البرکۃ فی نواسی الخیل، ساری برکت اس کی پیشانی میں، مراد کے گھوڑے جانور کے اندر، اس کو پالنے میں یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ آج اگر کوئی آدمی جہاز کو یا ٹینک کو یا توپ کو یا کوئی اور ویپن ہے چلنے والا، گاڑیاں جہاد میں، بختر بند گاڑی وغیرہ جو بھی ہے، اس کو اگر سنوارتا ہے، بناتا ہے، تیار رکھتا ہے، تو وہی گھوڑے کے حکم میں ہوگا۔ وان جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوی ناسیت فرس باصبعہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یلوی ناسیت فرس باصبعہ، کہ وہ اپنی انگلی، ہاتھ کی انگلی سے گھوڑے کی جو پیشانی ہے، پیشانی کے بالوں کو وہ کیا کر رہے تھے؟ بل دے رہے تھے۔ جیسے کہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ پیار سے، محبت سے مالک جو ہے وہ اپنے تھپ تھپاتا ہے اور اپنے جانور کو، اس کی کمر کو یا اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، یا اس کی پیشانی کے بال جو لٹکے ہوتے ہیں ان کے اندر ہاتھ ڈال کر انگلیاں تو اس کو اپنا حرکت میں لاتا ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے، الخیل معقود بنواسیها الخیر الی یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ الخیل، گھوڑے، معقود، باندھ دی گئی ہے، الخیلوں کے گھوڑے جو جہاد کے لیے ہیں، معقود، باندھ دی گئی ہے، بنواسیہا، ان کی پیشانیوں کے ساتھ، الخیر، بھلائی، خیر، برکت، بہتری، تا یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ ہاں جی، اور اس خیر سے مراد کیا ہے؟ الخیل معقود بنواسیہا الخیر، سن لو، گھوڑے جو کہ جہاد کے لیے ان کے ساتھ معقود، باندھ دی گئی ہے، بنواسیہا، ان گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ، الخیر، بھلائی، بہتری، خیر، برکت، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اور وہ بھلائی برکت سے کیا مراد ہے؟ الاجر والغنیمت، اجر اور غنیمت کا مال، یعنی ثواب بھی اور غنیمت بھی، سبحان اللہ۔ تو اجر تو ملے گا ہی، اور پھر دشمن کے مقابلے میں حاصل ہونے والا جو مال ہے وہ بھی ملے گا۔ عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث مطالعہ کر رہے تھے 3867، اور یہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اور اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ اس حدیث کا بھی مطلب یہی ہے کہ ثواب عظیم اور ملک کی فتح جہاد پر موقوف ہے، اور یہ گھوڑے جہاد کے لیے سب سے بہتر ہتھیار تھے اس وقت۔ تو اصل میں خیر اور فراوانی کا گھوڑے ہی سبب ٹھہرے، یہ ہے معنی۔ تو چونکہ زیادہ بڑا جو ذریعہ تھا جہاد کا، دشمن کے خلاف کارروائی کا، آگے بڑھنے کا اور دشمن پر غلبہ کا، حملہ کا، وہ گھوڑے تھے، بہترین اور جوان اور طاقتور۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، یہ گھوڑے جو ہیں ان کی پیشانیوں کے ساتھ باندھ دی گئی ہے، کیا؟ وابستہ کر دی گئی، اسپاں کر دی گئی، الخیر، بھلائی، برکت، خوبی، بہتری، نیکی، تا یوم القیامہ، قیامت تک، الاجر والغنیمت، اور وہ خیر سے مراد آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ وہ اجر ہے اللہ کی بارگاہ سے، والغنیمت، اور غنیمت ہے جو کہ دشمن کے مقابلے سے مال غنیمت اہل ایمان مجاہدین ہتھیار لیتے ہیں۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، کہ جس نے من احتبسا، تیار کیا، باندھا، رکھا، اپنے پاس روکا، فرسن، گھوڑا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں،
یعنی جہاد کے لیے، ایماناً باللہ، اللہ پر ایمان، سچا سچا ایمان رکھتے ہوئے، و تصدیقاً بوعدہ، تصدیقاً تصدیق یعنی سچ ثابت کرتے ہوئے یا سچ مانتے ہوئے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو، یعنی اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کے دین کی سربلندی کا، اس پر قائم رہنے کا، ثابت قدمی کا، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، یا اللہ کا جو وعدہ اپنے بندے کے ساتھ اجر و ثواب کا ہے اس کو سچ مانتے ہوئے، سچ جانتے ہوئے، جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا روکا یا باندھا یا تیار کیا، فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرَيَّهُ، تو بے شک اس گھوڑے کا سیر ہونا، اس گھوڑے کا سیر ہونا یعنی پیٹ بھر کر کھانا پینا، وَرَيَّهُ، اور اس کا سیراب ہونا، پیٹ بھر کے پینا، وَرَوْثَهُ، اور اس کی اس نتیجے میں جو لید وغیرہ ہے، ہاں جی، روث گوبر، وَبَوْلَهُ، اور اس کا پیشاب، فی میزان ہی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے یعنی نیکیوں کے پرڑے میں یہ سب چیزیں ہوں گی، مجاہد جو فی سبیل اللہ ہے، جس نے اس گھوڑے کو باندھا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے پاس جو آپ نے پڑھی، اس حدیث میں فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرَيَّهُ کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ تو بے شک اس گھوڑے کا پیٹ بھر کر کھانا، سیر ہو کر، اور سیراب ہو کر پینا، سیراب بھی، یہ دونوں، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو یہ ثواب صرف اس وقت ہے عزیز طلباء جب اس کا یہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہو، یعنی یہ جو بھی عمل کر رہا ہے جانوروں کو پالنے کا اور محنت کرنے کا، اللہ کی رضا کے لیے ہو، جیسا کہ ایمان باللہ و تصدیقم بوعدہ۔ اپنے درس کی جانب ایک بار پھر بتوفیق اللہ و بعونہ جل وعلا، حدیث 3869 وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ الشکال فی الخیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے الشکال، شکال کو گھوڑے میں، جو گھوڑا تھا جہاد کے لیے ہو یا جہاد کے علاوہ گھر میں کسی اور کام کے لیے، تو شکال والا گھوڑا اس کو ناپسند کرتے۔ وشکال، و شکال کیا ہے، ان یکون الفرس فی رجلہ الیمنی بیاض، کہ وہ جو گھوڑا ہے جو کہ اس مالک نے یا مجاہد نے رکھا ہوا ہے، اس کے جو دایاں پاؤں ہے اس میں سفیدی ہو، وفی یدہ الیسری، اور اس کے بائیں ہاتھ میں کیا ہو، وفی یدہ الیسری، اور اس کے بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو، یا بالکل اس کے برعکس، او فی یدہ الیمنی، یا اس کے دائیں ہاتھ میں سفیدی ہو، ورجلہ الیسری، اور اس کے بائیں پاؤں میں سفیدی ہو۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ہے بہرحال۔ تو واللہ اعلم عالم بالصواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ناپسند کرنے کا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی یا کیا اصل معاملہ تھا، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس گھوڑے کو ناپسند کرتے، تو ایسے ہی جیسے کہ بعض رنگوں کو آپ ناپسند کرتے تھے اور بعض رنگوں کو آپ پسند فرماتے تھے، جیسے سفید کپڑے کو، سفید رنگ کو آپ پسند فرماتے، حالانکہ رنگ بھی اللہ کے ہی ہیں سارے، بعض جانور جو ہیں وہ کالے ہوتے ہیں، بعض وائٹ سفید ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے میں لفظ شکال، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس سے مراد اکثر اہل لغت کے نزدیک جس گھوڑے کے 3 پاؤں سفید ہوں، یہ بھی کہا گیا کہ شکال کیا ہے۔ اکثر اہل علم جو ہیں، اہل لغت جو ہیں، اہل علم نہیں، اہل لغت، وہ کہتے ہیں شکال سے مراد جس گھوڑے کے 3 پاؤں سفید ہوں اور ایک سارے بدن کے رنگ پر ہو، اس کو شکال کہتے ہیں، کہ 3 پاؤں ایک ہی رنگ کے اور چوتھا پاؤں جو ہے وہ اس کے سارے بدن جیسا رنگ جو ہے اس جیسا ہو، یا پھر 3 ایک ہی رنگ کے ہوں اور ایک سفید ہو، یا پھر 3 جو ہیں وہ ایک ہی رنگ کے ہوں پاؤں اور ایک سفید ہو، اسے ارجل بھی کہتے ہیں۔ اور اب تک گھوڑے والے لوگ ایسے رنگ کو مکروہ اور نامبارک ہی جانتے ہیں، واللہ عالم اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ رواه مسلم، امام مسلم اس کو روایت کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3870، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق بین الخیل،
اللہ تی اد میرا ان گھوڑوں کو جو سدائے ہوئے تھے، یعنی جو سکھلائے ہوئے گھوڑے، سدائے ہوئے گھوڑے، جن کو تربیت دی گئی ہوتی ہے اور وہ جانتے ہوتے ہیں اپنے مالک کی بات، اشارہ، حکم، تو ایسے گھوڑوں صحابہ کا بین الخیل، ان گھوڑوں کے درمیان جو سکھلائے گئے سدائے گئے تھے ان کے درمیان مسابقہ کیا، یعنی گھڑ دوڑ کا اہتمام، اس میں آپ شریک ہوئے، من الحیفہ، حیفہ مقام سے لے کر، وہ آمدھا ثنیت الوداع، اور اس کی لمبائی جو ہے نا وہ ثنیت الوداع تک، یعنی حیفہ مقام سے لے کر ثنیت الوداع کے درمیان تربیت یافتہ گھوڑوں کے مابین، حیفہ سے ثنیت الوداع کے مابین یا درمیان گھڑ دوڑ کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے۔ ہاں جی، بات کلیئر ہے، پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بین الخیل، گھوڑ دوڑ کا اہتمام کیا، یعنی گھوڑ دوڑ میں شریک ہوئی یا گھوڑ دوڑ کرائی، اللہ تی وہ گھوڑے اتمرت جو سکھلائے گئے یا سدائے گئے تھے، من الحیفہ، حیفہ سے، وہ آمد ہوا سنیت الوداع، سنیت الوداع کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، وبینہما ستۃ امیال، اور حیفہ اور سنیت الوداع کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 6 میل کا تھا، کہ آج کے قریباً 10 کلومیٹر بنتے ہیں، قریباً یا 9 کلومیٹر۔ وصحابہ کا بین الخیل اللہ تی لم تزمر، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ دوڑ کرائی ان گھوڑوں کے درمیان، اللہ تی لم تزمر جو نہیں سدائے گئے یا جو غیر تربیت یافتہ تھے، جن کی تربیت نہیں کی گئی تھی، من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق، ثنیت الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق، بنو زریق کی مسجد کے درمیان، وبینہما میل، اور ان کے ان دو مقامات کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 1 میل کا تھا، قریباً 2.25 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر، متفق علیہ۔ تو اس حدیث میں یہ واضح ہوا کہ حدیث میں گھڑ دوڑ کرانا خصوصاً جب کسی مقصد کے لیے ہو اس کا جواز ہے، اور جہاد کے لیے اگر ان کی تیاری کرانا مقصود ہو تو اس کا ثواب اور اجر بھی ہے۔ اور تدمیر یعنی اللہ تی ادمرت، یعنی تدمیر کیا ہے؟ تدمیر یہ ہے کہ گھوڑے کا چارہ اور دانہ کم کر دیا جائے، کھانا پینا، پھر اس کو گرم جھول پہنا کر ایک بند کوٹڑی میں باندھ دیا جائے کچھ وقت کے لیے، تاکہ اس کا خوب پسینہ چھوٹ جائے، جسم کا گوشت کم ہو جائے، دبلا پتلا ہو جائے، اور دوڑنے میں بھی تیز ہو جائے، تو دوڑنے میں وہ راکٹ بن جائے۔ تو یہ ہے تدمیر، اللہ تی ادمرت، یعنی جو تربیت یافتہ گھوڑے تیار، یہ تدمیر ہے گھوڑوں کے درمیان، گھوڑوں کی، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3870، عبداللہ بن عمر، جی 71، 3871، عن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانت ناقۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، مسمى الاضباء، جس کا جو کہ اضباء نامی تھی، جس کا نام اضباء رکھا گیا تھا، کہاں وکانت لا تسبق، وہ ایسی تھی کہ کوئی بھی اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا، یعنی وہ سب سے آگے رہتی تھی، وکانت لا تسبق، یعنی وہ گھڑ دوڑ میں کبھی پیچھے نہیں رہی، وکانت لا تسبق، فجاء اعرابی علی قعود لہ، تو ایک اچانک اعرابی آئے، بدوی، اپنی سواری یعنی اونٹ پر بیٹھے ہوئے آئے، جو اپنا ان کا اونٹ تھا، علی قعود لہ، اپنی سواری سے مراد اونٹ ہے، فسبقھا، تو وہ اونٹ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضباء جو اونٹنی تھی اس سے آگے نکل گیا، فاشتد ذلک علی المسلمین، تو یہ بات مسلمانوں پر، اہل اسلام پر بڑی گراں گزری، اہل ایمان پر، کہ یہ کبھی بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے نہیں رہتی تھی، لیکن آج وہ بدوی کا اونٹ آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا۔ اس پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حقا علی اللہ، یہ اللہ جل شانہ کا یہ دستور رہا ہے، اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ،
یہ اللہ جل شانہ کے ہاں یہ دستور یا اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ یرتفع شیئن، کہ کوئی بھی چیز اپنی انتہا کو نہیں پہنچتی میرے دنیا میں سے الا وضعہ، مگر اللہ اس کو پھر نیچے گراتا ہے، نیچے یعنی پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو جس چیز کو بھی عروج آتا ہے وہ ضرور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو زوال بھی آتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ الاطباء، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیز رفتار اونٹنی ہے۔ سباق الابل یعنی اونٹوں کی دوڑ کا جواز۔ سباق الابل، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹوں کی دوڑ یا ریس، کیمل ریس جو ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے۔ اور ان حقا علی اللہ تعالی اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ کا ترجمہ ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ جو چیز دنیا میں عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے پستی کی جانب گرا دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز طلبہ، عروج ہمیشہ کا جو ہے وہ صرف اللہ جل شانہ کی جو ہے ذات اس کو سزاوار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث ہمارے پاس الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل میں 3872 عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان اللہ تعالی یدخل بالسهم الواحد ثلاثه نفر الجنت، کہ بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا ایک ہی تیر کے ذریعے، بالسهم الواحد، ایک ہی تیر کے ذریعے، ثلاثه نفر، تین لوگوں کو، تین شخصوں کو، الجنت، جنت میں۔ ایک کون سا؟ صانعہ، اس تیر کو بنانے والا، یحتسب فی صنعتہ الخیر، کہ اس تیر کو بنانے میں وہ بلائی اور بہتری کا ارادہ رکھتا ہے اور ثواب کا امیدوار رہتا ہے۔ فی صنعتہ الخیر یحتسب، والرامیہ بہ، اور دوسرا وہ جو کہ اس تیر کو چلاتا ہے، پھینکتا ہے، ومنبلہ، اور تیسرا وہ شخص ہے جنت کا مستحق جو اس تیر کو پکڑا کر اسے دیتا ہے، اگر گر جائے تو اس کو وہ پکڑاتا بھی ہے۔ فرمو، تو آپ نے فرمایا، خوب تیر اندازی کرو۔ فرمو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب تیر اندازی کرو۔ ورکبو، اور سوار ہو۔ وانترمو، اور یہ کہ تم رمی کرو، یعنی تیر اندازی جو اس کا کھیل کھیلو، تیر اندازی کرو۔ احب الیہ، یہ میری طرف بہت زیادہ محبوب ہے، من انترکبو، اس سے کہ انترکبو، کہ تم صرف سوار ہو، سوار ہو صرف اپنی سواریوں پر، اس سے بہت زیادہ میری طرف یہ محبوب عمل ہے کہ تم تیر اندازی بھی کرو سوار ہو کر۔ ٹھیک ہے جی۔ کل شیء یلہو بہ الرجل باطل، ہر وہ چیز، یلہو بہ الرجل، جس کے ساتھ ایک آدمی کھیل کھیلتا ہے، باطل، وہ باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، وہ زیرو ہے، باطل ہے، الا رمیہ بقوس، سوائے اس کی تیر اندازی کے جو کہ وہ اپنی کمان کے ذریعے تیر اندازی کرتا ہے۔ وتادیبہ فرسہ، اور اسی طرح اس کا ادب سکھلانا اپنے گھوڑے کو، تربیت دینا اپنے گھوڑے کو، تیار کرنا اپنے گھوڑے کو جہاد کے لیے، یہ بھی خیر کا ہے پہلو، بھلائی کا پہلو ہے۔ وملاعبتہ امراتہ، اور اس کا شاباشی کرنا یعنی ملنا اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے، ملاقات مراد ہے مجامعت کرنا، صحبت کرنا اپنی بیوی سے، یہ بھی خیر و برکت کی بات ہے۔ فإنہن من الحق، اس لیے کہ یہ اعمال سارے کے سارے جو ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، سچائی پر مبنی ہیں۔ رواہ ترمذی، اور امام ترمذی نے سے روایت کیا، یا یہ سے مراد ہے فإنہن، کہ بے شک یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ ایسا عمل جو ہے یہ حق پر مبنی ہے، سچائی پر، حقیقت پر، اور یہ باعث اجر و ثواب ہے۔
رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ نے، وزاد ابو داود والدارمی، اور امام ابو داود اور امام دارمی نے یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں اپنی روایت میں کہ ومن ترک الرمی بعد ما علمہ، اور جس شخص نے یہ تیر اندازی کا عمل یا کھیل چھوڑ دیا اس کے بعد کہ اس نے اس کو جانا، اچھی طرح پہچانا اور اس کا طریقہ جان لیا، رغبتم من ہو، اس طریقے سے اس کو چھوڑا کہ اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے، بے روحی کرتے ہوئے، دلچسپی نہ رکھتے ہوئے، فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا، تو بے شک یہ ایک ایسی نعمت تھی جس کو اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، او قال، یا آپ نے یہ فرمایا کافر رہا کہ جو ایسی نعمت تھی جس کا اس نے نہ شکری کی نہ قدری کی، کفران نعمت جسے کہتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جہاد کے لیے، یعنی کوئی اسلحہ سیکھنا، طریقہ چلانے کا، یا پریکٹس کرنا، یا مشق کرنا، یہ ساری چیزیں باعث برکت ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ تو یہ حدیث ہم نے جو پڑھی ہے، حدیث طلبہ 3872، اس کا ترجمہ یہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور بعض اہل علم کے ہاں اس کی سند کمزور ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق کے نزدیک یہ حدیث حسن درجہ کی ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو حدیث کی جو صحت ہے اس بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ضعف اتنا شدید نہیں ہوگا، اسی وجہ سے اختلاف ہے، ہم اس کا جو حقیقی علم ہے وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث میں لفظ منبلہ کا معنی ہے کہ اسے تیر انداز کو پکڑانے والا، یعنی یہ تیر جو گرتا ہے وہ تیر انداز کو پکڑانے والا، منبلہ یا منبلہ۔ آج متبادل اور جدید تین ہتھیاروں کو سیکھنا تیر اندازی کے حکم میں ہے، یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، وَمُلَاعَبَتُهُ امْرَاتَهُ، اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو کار عمل جو باعث اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ وہ یہی ہے، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے ابھی، کہ وَمُلَاعَبَتُهُ امْرَاتَهُ، کہ اس کی ملاعبت یعنی اس کا کھیل کھیلنا اپنی بیوی کے ساتھ، مراد مجامعت کرنا، اس سے مراد میاں بیوی کی آپس میں الفت ایک بڑی خیر اور نیکی ہے، اور خیر اور الفت اور محبت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ان کا آپس میں صحبت کرنا، اور اسی طرح اولاد کا پھل بھی ملتا ہے، اور نسل انسانی کو بڑھانے اور اپنی نیک نسل کو قائم رکھنے میں بھی یہ عمل ممد ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین کام پھر سن لیجیے، ومن ترک جی الا رمیہ بقوسہ وتادیبہ فرسہ وملاعبتہ امراتہ فانہن من الحق، تو یہ اعمال سارے جو ہیں یہ برحق ہیں، باعث ثواب اور اجر ہیں۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، حدیث 3873، وان ابو نجیح السلمی، ابو نجیح السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت، قال، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من بلغ بسہم فی سبیل اللہ، ہاں جی، من بلغ بسہم، جس نے پہنچایا اپنا تیر نشانے پر، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جو ٹارگٹ تھا اللہ کی راہ میں، کوئی کافر وغیرہ یا کوئی کافروں کا کوئی مال یا گودام یا کوئی بھی چیز جہاں اس نے ٹارگٹ لے کر اپنے تیر کو پہنچایا، فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو وہ تیر اس کا لگنا ٹارگٹ پر اس کے لیے جنت میں ایک مرتبے کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جس نے پھینکا ایک تیر اللہ کی راہ میں، تیر پھینک دیا وہ لگے یا نہ لگے، فَهُوَ لَهُ عِدْلٌ مُحَرَّرٌ، تو وہ اس کا تیر پھینکنے کا یہ عمل جو ہے، کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو ملے، لگے یا نہ لگے، تو اس کا جو ہے فلاح اجر، اس کے لیے عدل محرر، ایک غلام آزاد کرنے، یعنی غلام کی آزادی کے بدلے اس کا اجر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کہ یعنی جیسا کہ اس نے غلام آزاد کیا۔ آگے فرمایا، ومن شاب شیبۃ فی الاسلام، اور وہ جوان جو کہ بڑھاپے میں چلا گیا اسلام ہی کی اسلام میں، دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے
جو کہ بوڑھا ہو گیا، جو جوانی جس نے اپنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری اور بوڑھا ہو گیا، کانت لہ نوراً یوم القیامہ، تو وہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. کانت لہ نوراً یوم القیامہ. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. وروا ابو داود الفصل الاول، اور اس روایت کی جو پہلی فصل ہے، پہلا حصہ، من بلغ بسهم فی سبیل اللہ فهو له درجۃ فی الجنہ، یہ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے. وروى النسائی الاول والثانیہ، اور امام نسائی نے پہلا حصہ بھی اور دوسرا حصہ بھی، یعنی ومن رما بسهم فی سبیل اللہ فهو له اذن محرر، امام نسائی نے یہاں تک روایت کیا ہے. ہاں جی. والترمذی والثانیہ والثالثہ، اور امام ترمذی نے دوسرا اور تیسرا حصہ اس حدیث کا، یعنی ومن رما بسهم فی سبیل اللہ فهو له اذن محرر ومن شاب شیبۃ فی الاسلام کان له نور یوم القیامہ. امام ترمذی نے آخری دو جو ہیں حصے وہ ذکر کیے ہیں، دوسرا اور تیسرا. وفی روایتہما، اور اسی طرح امام بہقی اور امام ترمذی دونوں رحمہم اللہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ بدل فی الاسلام، کہ جو نوجوان بوڑھا ہو گیا اللہ کی راہ میں، یعنی ان دونوں کی روایت میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کے الفاظ ہیں، بدل فی الاسلام، فی الاسلام کی بجائے من شاب شیبۃ فی الاسلام کی بجائے من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، یہ الفاظ ہیں ان دونوں کی روایت میں. کن کی روایت؟ جو امام بہقی ہیں اور اس کے ساتھ ہی امام بہقی اور امام ترمذی. چلیں جی، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. اور من جملہ فوائد میں سے حدیث کے الفاظ ومن شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، اس کا ترجمہ انڈرلائن کیجئے پوری حدیث کا. اس کے بارے میں یعنی جو جوان جو ہے، شاب جو اس کی جوانی جو ہے وہ اللہ اسلام میں گزری، اللہ کی اطاعت میں، اور وہ بوڑھا ہو گیا، تو اس کا بڑھاپا قیامت کے دن نور کا باعث ہوگا. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کے بقول کہ حدیث کے مطابق یہ جو حدیث ہے کانت لہ نورا یوم القیامہ، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر سفید بالوں کا اکھیڑنا صحیح نہیں، منع ہے، ممنوع ہے، اس لیے کہ سفید بال جو ہیں وہ تو نور ہوں گے قیامت کے دن، جو اب اکھیڑ رہا ہے خود اپنے طور پہ آپ، اور ان کو تو نور ختم کر رہا ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مسلمان کا نور ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر حدیث میں اگر یہ بڑھاپا یا اس کے سفید وائٹ بال جو ہیں یہ اگر نور کا باعث ہیں، تو قیامت کے دن اگر یہ اکھیڑے گا تو اپنا نور ختم کرے گا. تو بہرحال ممنوع تو نہیں ہو سکتے، کم از کم زیادہ سے زیادہ مکروہ ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر، واللہ اعلم وعلم بالصواب. آگے حدیث ہے ہمارے پاس 3874. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبق، نہیں ہے مسابقت، یعنی ریس، دوڑ لگانا کسی جانوروں کے مابین، دوڑ لگوانا یا ریس لگانا جسے کہتے ہیں مقابلے میں دوڑانا کسی جانور کو. لا سبق کا سباق کیسے اسے، سباق الابل، سباق الفرس. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے مسابقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی نسل، مگر کس میں، تیر اندازی میں، او خفن، یا گھوڑے میں، انا یا اونٹ میں، او حافرن یا گھوڑے میں. رواہ ترمذی و ابو داود و نسائی، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ حدیث صحیح ہے.
سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ لا سبق الا فی نسل، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کی شرط لگانا جائز نہیں، یعنی مسابقت یا دوڑ ان کے درمیان یہ جائز نہیں ہے، مگر تیر چلانے میں یا اونٹ کو دوڑانے میں یا گھوڑوں کے درمیان، جبکہ خصوصاً جہاد کے لیے تیاری کے طور پر ان کو دوڑایا جائے۔ حدیث میں مذکور صرف ان تینوں میں آگے بڑھنے کی شرط کرنا اور جیت کر مال لینا درست ہے۔ اصل میں معنی یہ مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کی مسابقت جائز ہے، ان تینوں میں مقابلہ دوڑ کا لگایا جا سکتا ہے۔ ایک عباسی خلیفہ نے کبوتر بازی کا شوق کیا، آپ اس کو علم مصطلح الحدیث میں پڑھا ہوگا، آپ نے ذکر کیا، یہی حدیث آئی تھی، آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں۔ اصول حدیث میں ایک عباسی خلیفہ جس نے کبوتر بازی کا شوق کیا، تو ایک حدیث گڑھنے والے وضاع کذاب نے اس کا دل بہلانے کے لیے اس حدیث کے آخر میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا اپنی طرف سے، تاکہ بادشاہ خلیفہ جو ہے خوش ہو کر مجھے انعام دے دے۔ اور اس نے کیا، کون سے الفاظ آگے کیے؟ او جناح کا لفظ بڑھا دیا، جس حدیث کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ لا سابق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، یعنی کبوتر بازی جو ہے اس کو جواز فراہم کر رہا ہے ان الفاظ سے، ولیعاذ باللہ۔ محدثین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور اس کی کذب بیانی کو بے نقاب کیا، جزاہم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ تو اس کے ساتھ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ سبق اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔